السلام علیکم ناظرین، میں عبدالجبار سمرو حاضر ہوں آپ کے پروگرام بیہائنڈ دا نیوز ود عبدالجبار سمرو کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ سب سے پہلے عمران خان کی آج کی جو اس نے بیان دیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ عمران خان بالکل ہی انتہائی مایوسی کے عالم میں آئے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اب جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، کہ ایک ہی ساتھ تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک ہی ساتھ جو ہے گرفتار کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اس طرح عمران خان بالکل ہی لاچار اور بے بس اور مایوس ہو گئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، اور کامران خان نے بھی کل بھی عمران خان کو کہا تھا اپنے ویڈیو بیان میں کہ خدا را اے پی سی میں جائیں، لیکن عمران خان نے اس اپنے بھونپو کی بات نہیں سنی اور وہ اے پی سی میں بھی نہیں گئے۔ اے پی سی وال میں دعوت دی گئی ہے 7 تاریخ کو جانے کے لیے، لیکن وہ نہیں جا رہے، اور عمران خان اے پی سی کے لیے پرانی شرطوں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح جنرل راہین نے ڈائریکٹ انہیں خود فون کیا تھا 2014 میں جب پشاور میں واقعہ ہوا تھا، اس زمانے میں اے پی سی ہوئی تھی نواز شریف کی سربراہی میں، تو اس میں ایپیکس کمیٹی کے لیے عمران خان کو جنرل راہین نے کہا کہ تمہیں پشاور میں ہونا چاہیے، تو یہ پشاور میں چلا گیا تھا۔ لیکن بعد میں اب بھی اس کی یہی کوشش ہے کہ اسے جنرل عاصم منیر کوئی فون کرے تو یہ جو ہے اس میں جائے گا۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی لفٹ کرا دیں، کہیں سے لفٹ ہو لیکن نہیں ہو رہی ہے۔ فواد چودھری نے بھی کل اپنے انٹرویو میں جو ARY پہ نشر ہوا اس میں اس نے یہی بتایا تھا کہ عمران خان کو کہیں سے بھی کوئی سگنل نہیں مل رہا، کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے بھی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ جس طرح یہ چیزیں چل رہی ہیں، 7 تاریخ کو APS کی جو کمیٹی بلائی گئی ہے اس کے لیے بھی ان کو بلایا گیا تھا، اور کل APS کی میٹنگ ہوئی پشاور میں، اس میں بھی جس میں تمام اسٹیک ہولڈر موجود تھے سوائے PTI کے۔ PTI کے PK میں ایک بڑی جماعت ہے، لیکن وہاں ان کا کوئی رکن نہیں گیا تاکہ کوئی مشترکہ فیصلے ہو سکے، تو عمران خان صاحب وہاں نہیں گئے۔ اور آج عمران خان نے اپنی دھواندار تقریر میں جو لچھے دار باتیں کر کے یوتھیوں کو گرماتے ایک بار پھر کوشش کی ہے کہ جیل بھرو تحریک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تحریک اس کی کامیاب ہوگی، اور کوئی 10-15 اس کے جو اس کے لیڈر ہیں MLA MPs بنے ہوئے ہیں سینیٹر، اس میں کوئی 10-15 ہی بندے زیادہ سے زیادہ کوئی دیں گے گرفتاری، باقی کوئی بھی نہیں جائے گا۔ نچلی سطح پر بھی یہی حال ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس کے جو ہارڈ ورکر ہوں گے، جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یا بنے ہوئے ہیں یا جو عہدیدار، وہی گرفتاریاں دیں گے۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عام آدمی اس کے لیے اٹھے گا اور گرفتاریاں دے گا، کیونکہ یہ گرفتاریاں دینا اور مسلسل گرفتاریوں کے لیے بندے جو ہے مہیا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ کام ہم نے دیکھا ہے MRD تحریک کے دوران، بلکہ کیا ہے خود، کہ اس زمانے میں روز 2 افراد کو ڈھونڈ کے ہم لاتے تھے کہ بھائی آج یہ 2 بندے ہمارے 2 کارکن یا 2 جو لوگ تھے پارٹی کے، پیپلز پارٹی یا MRD کے جماعت میں شامل جو جماعتیں تھیں ان کے کارکن تھے، تو ایک بڑا مشکل عمل ہوتا تھا اور بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اس کو کنٹینیو چلانا۔ اس تحریک کو ایک دن میں تو ختم نہیں ہوتا، یہ تحریک ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، یہ تحریک تو مسلسل چلتی ہے، اور اس کو چلانے کے لیے ایک تو سیاسی دماغ بھی چاہیے، جو یہاں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو عمران خان کے نیچے پھر کسی کو بھی سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں انہیں بولنے کی اجازت ہے۔ جس طرح ان کے لاسٹ زمان پارک کے اجلاس میں ہوا جب شاہمن قریشی اور اسد عمر لڑ پڑے، شاہمن قریشی اٹھ کر چلے گئے، لیکن بعد میں پھر انہیں اندر منا کے لائے، اور عمران خان نے اسد عمر کو کہا کہ وہ شاہمن قریشی سے معافی مانگے، لیکن اسد عمر نے نہیں مانگی۔ یہ ساری واقعے ابھی 2 دن پہلے ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ان کی جماعت میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، آپس میں گروہ بندیاں ہیں، تو یہ کس طرح جو ہے کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی کوئی تحریک جو ہے بنا سکے یا تحریک کو کنٹینیو چلا سکتے ہیں۔ یہ کوئی جلسہ کرنے جیسا کام نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، وہ تحریک چلانا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کو مبارک ہو، آج جو ہے ان کا جسمانی ریمانڈ 2 روزہ ختم ہوا، اور جو رائے داری ریمانڈ سندھ کو اس کو لے جانے کی کوشش تھی اس پر وہ بڑی
मिन्नतें तरले कर रहा था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने पिटीशन दाखिल की कि मुझे खतरा है, सिंध मुझे न भेजें, मुझे मार देंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे 5 लोग जो है मुझे मारेंगे, उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, और 5वां नाम उन्होंने लिया राना सनाउल्लाह का। फिर जब बाहर आज आए हथकड़ी में बंधे, तो फिर आज नवाज शरीफ का शायद नाम भूल गए, उसकी जगह फिर मोहसिन नकवी का नाम दे दिया। तो इस तरह आज ये गिरते पड़ते, आज भी बाहर खड़े खड़े ये गिर गया था, इसको पुलिस वालों ने पकड़ के सीधा करके खड़ा किया और अदालत में भी दुआएं देता रहा कि मुझे रात भर इन्होंने बिठाए रखा, मेरी आंखों में पट्टियां बंधी थी, मेरे हाथ बंधे थे। तो ये 2 रोज़ों में इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। इससे पहले फवाद चौधरी को आपने देखा कि कोर्ट में भी रोया, और ARY पे जो इंटरव्यू देने आए तो रोया। ये 2-2 दिन में रोने वाले फार्मी कुकड़ हैं। ये फिर कहाँ तहरीक चला सकेंगे, ये कहाँ वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकेंगे जो एक पीपल्स पार्टी के वर्कर करते हैं, या नवाज लीग वालों को जो पिछले दौर में सख्तियाँ की गई। दूसरों को तो 90 रोज़ का रिमांड दिया जाता था। इमरान खान के 4 साल दौर में जिसको पकड़ा जाता था, 4 साल का रिमांड 90 दिन का रिमांड होता था, और फिर अदलिया उनकी ज़मानतें नहीं लेती थी। जाते थे अदालत के लिए तो जज ही अदालत छोड़ के चले जाते थे। तो ये सूरत हाल कंटिन्यू रही, और कोई 1.5 साल, कोई 2 साल जेलों में रहा, बंद कमरों में रहे। राना सनाउल्लाह के साथ तो हालत की गई, उसको डेथ वार्ड जो होती है कोठी, उसमें रखा गया और उसमें नीचे चूंटियाँ फेंकी गईं ताकि राना सनाउल्लाह रात को सो भी न सके। तो ये हालत इन्होंने की। और मरियम नवाज़ के बाथरूम्स में कैमरा लगा दिए गए, ख्वाजा आसिफ के वहाँ सेल में कैमरा लगा दिया गया, देखेंगे इसके कोई गदा तो नहीं दिया गया सोने के लिए। आसिफ ज़रदारी की बहन फयाल टालपुर को ICU से ईद की रात को गिरफ्तार किया गया था, और आसिफ ज़रदारी को बीमारी की हालत में भी इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार करके वहाँ जेल में रखा गया। आसिफ ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के सारे लीडरों के, इवन जो है वज़ीर आला सिंध का भी केस उन्होंने रावलपिंडी में चलाया ताकि ये कराची से इस्लामाबाद तक धक्के खाते फिरे। तो ये इमरान खानी दौर था, उस पर जितनी बातें की जाए वो कम है, लेकिन अब ये 2-2 दिन की रिमांड में रो रहे हैं, तो इनका आगे क्या होगा। इस पर नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, मैं चाहता हूँ आप पहले वो सुन लें। साहब, जेल में तो तजर्बात PMLN की भी बहुत ज्यादा हैं। आजकल जेल से जो आ रहा है वो रो रहा है, तो क्या मामला, जेल में इतने हालात खराब होते हैं? इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। बातें नवाज शरीफ को की जो आपने सुनी, कल उन्होंने लंदन में प्रेस को बताई। उसके अलावा एक रात पहले ज़मान पार्क के बाहर आम शहरियों का PTI के वर्करों के साथ झगड़ा हो गया, और काफ़ी देर तक वो चला, क्योंकि वर्कर तेज़ आवाज़ में डेक चलाते रहते हैं, और रोड उन्होंने बंद की होती है। लोगों का वहाँ से गुज़रना एक बड़ा मुश्किल हो गया है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। और इमरान खान के जो आसपास पड़ोसी हैं वो तो बहुत ही तकलीफ़ में होंगे, क्योंकि इतने बड़े आवाज़ में डेक बज रहे हैं, दिन रात बज रहे हैं, वहाँ पर साउंड चल रहे हैं। तो उससे भी जो है लोग परेशान हैं, और दुआएं कर रहे हैं कि इमरान खान यहाँ से निकले, या गिरफ़्तार हो, या कहीं और बनीगाला जाए तो हमारी जान छूटे। बनीगाला में भी इसने अलग से 2 बम प्रूफ एक कमरे बनवाए हैं जो अभी तक ज़ेर तामीर हैं, वो शायद हफ्ते 1.5 में तैयार हो जाएंगे वहाँ पर, ताकि उस पर इमरान खान जाके बैठेंगे, ताकि उस पर कोई बम भी वहाँ न लगे। तो ये सूरत हाल है इमरान खान की और ज़मान पार्क की। उसके अलावा जो है PTI ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ मनफी मुहिम शुरू की हुई है। शेरी मज़ारी और दूसरे लोग उस पर ट्वीट करते रहते हैं। फयाज हसन चौहान जैसा गली का गुंडा, जिसके मुंह से बकौल जनरल बाजवा के इनके मुंह से कुत्ते बंधे हुए हैं, तो इसने भी वो बकवास शुरू कर दी कि ये हमेशा बाहर रहता है, पाकिस्तान में होता नहीं, अमेरिका जा रहा है, इधर जा रहा है। भाई मेरे, वो पाकिस्तान के लिए जा रहा है, पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान की जो तुम लोगों ने पाकिस्तान को तन्हाई में डाल दिया था उसके लिए बाहर जा रहे हैं, ताकि लोगों के साथ जो मेल जोल रखा जाए, पाकिस्तान को उस तन्हाई से निकाला जाए, पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों की बशमूल अमेरिका की सपोर्ट हो, ताकि IMF से और दूसरी जगहों से कर्ज़े मिलने में थोड़ी आसानी हो। IMF का वफद इस्लामाबाद में मौजूद है और मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन IMF किसी भी तरह जो है अपने जो शर्त जो उन्होंने शराइत पेश की हैं उनमें किसी भी किस्म की कमी करने पे तैयार नहीं है। एक शर्त तो बहुत अच्छी है, उस पर हम भी खुश हैं, पाकिस्तानी कौम भी खुश होगी कि 17 ग्रेड से ऊपर जितने भी
افسران سول اور ملٹری افسران ان کے اثاثے اور جو ڈکلیریشن ہو FBR میں ہو، اور بینکوں میں ان کے اکاؤنٹس وغیرہ سارے FBR میں رجسٹر ہو، نہ صرف ان کے لیکن ان کے پورے خاندان کے اثاثے بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ تو اس طرح یہ چیز بہت ایک اچھی اور معنی خیز ہے، اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ یہ پہلے بھی پاکستان میں یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ یہ ہو، اور یہ چیزیں بالکل ہونی چاہیے، ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، تاکہ سرکاری افسران جو آتے ہیں ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل پر اور جاتے ہیں ایسے کہ وہ ہیلی کاپٹر خریدنے قریب چلے جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے IMF نے جو شرط رکھی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین اور اچھی شرط ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹوں پہ اور دوسرے جو امپورٹڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، ہوائی جہاز کی ٹکٹس وغیرہ، ان سب پہ اور بہت سی چیزوں پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے، جو ہو سکتا ہے 2 دن یا 3 دن میں اناؤنس کر دیا جائے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر بھی 17% مزید جو ہے GST لگنے جا رہا ہے، جو شاید اگلے 15 فروری کو اناؤنس کر دیا جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی 2-3 دن میں اناؤنس ہو جائے۔ اس طرح پیٹرول اور ڈیزل تقریباً 30 اور 35 روپے مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ تو عوام اس جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گزارا نہیں ہے پاکستان میں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کل ملتان جائیں گی۔ انہوں نے جو اپنی ساری سرگرمیاں شروع کی ہوئی ہیں، بہاولپور میں 2 دن انہوں نے کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی اور وہاں تنظیمی امور سنبھالے۔ کل وہ لاہور میں تھیں اور لاہور کے کارکنوں سے، سوشل میڈیا کی ٹیموں سے انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر کل ملتان جائیں گی، جہاں پر وہ اپنے ورکر کنونشن سے بھی خطاب کریں گی، اور پھر سوشل میڈیا کی ٹیمیں اور ورکروں سے بھی علیحدہ ملاقاتیں کریں گی۔ تو یہ ساری صورتحال اپنی جگہ چل رہی ہے، لیکن ملک کی جو صورتحال ہے، KPK کی جو صورتحال ہے، وہ بہت ہی خراب ہے۔ مراد سعید بھی کل کہہ رہا تھا کہ یہ تو میں نے پہلے کہا تھا۔ بھائی تم نے پہلے کہا تھا تو 15 دن پہلے تک تو تمہاری گورنمنٹ ہی تھی KPK میں۔ جب KPK میں تمہاری گورنمنٹ تھی تو یہ طالبان تمہارے بیڈ روم میں گھسے تھے سوات میں، جو وہاں سے تمہارے بیڈ روم کی ویڈیو تمہیں بھیج کر پیسے مانگ رہے تھے، جو تم نے پیسے دیے۔ ساری KPK کی گورنمنٹ، عمران خان کے دور کی گورنمنٹ، ان کو بھتا دے کر چل رہی تھی۔ اب وہ چلے گئے تو تھوڑا ان کو جو ہے پیسے کم ملے، تو اس طرح معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ پشاور شہر سے بھتا چل رہا ہے، انڈسٹری سے بھتا لے رہے ہیں، ایک بہت بڑی رقمیں جو طالبان جمع کر رہے ہیں اپنی جنگ کے لیے۔ تو ساری چیزوں کو جو ہے APS کمیٹی نے دیکھنا ہے، اور مشترکہ طور پر اس جو ہے فتنے کا سر کچلنا ہے، اور یہ فتنہ جب ختم ہوگا تو دوسرا فتنہ خود ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شیخ رشید کے بیانات پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں غصہ ہے۔ ان کے کئی شہروں میں مظاہرے بھی کیے گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کہا ہے کہ شیخ رشید کو ان کے حوالے کیا جائے تو وہ اس کو تھوڑا سمجھائیں۔ تو اگر شیخ رشید کو کراچی لایا جاتا تو شیخ رشید کے لیے پریشانیاں بڑھ جاتی، لیکن اب اسلام آباد کی جو سیشن کورٹ نے اس کا راہداری منسوخ کر دیا ہے، اور پیر کے روز اب شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست پر کارروائی شروع ہوگی پیر کے روز۔ تو ہو سکتا ہے اس دن مری کی پولیس پھر اس کو اٹھانے کے لیے راہداری کا بھی مقدمہ لائے۔ ابھی سنا ہے، ابھی جو نیوز چلی اس پہ یہ بھی خبر آئی کہ ہب میں بھی شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تو اس طرح شیخ رشید کی آسانیاں ابھی مجھے نہیں لگتی کہ اس کو آسانیاں ملیں گی، لیکن اس نے کوئی ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ لی ہیں، تو پھر شاید اس کو کچھ اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوگا اور شاید رعایت ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔